السلام علیکم سر. کس کیس میں پیش ہوئے ہیں کیا؟ پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں، 3 حاضری لگائی ہیں آج. السلام علیکم. اور پتہ بھی نہیں چلتا، روزانہ نئے نئے کیسز ہوتے ہیں. سر فارورڈ بلاک کی خبریں گردش کر رہی ہیں، گروپ بندی کی جا رہی ہے، توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی جا رہی ہے پی ٹی آئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، نہ آپ کو فارورڈ بلاک سے آئے گا. ایک اختلاف ہوتا ہے اور ایک اختلاف رائے ہوتی ہے. اختلاف کوئی نہیں ہے، اختلاف رائے ضرور ہے. اچھا، اسد قیصر صاحب خان صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ان کو فی الحال ہم واپس نہیں لیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھو خان صاحب جو ہے نا، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن جو فیصلے کریں گے وہی کریں گے. سر آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیا ماضی میں جو جلسے کیے ہیں ان کا کیا ریکارڈ چھوڑ سکیں گے؟ آپ اسی طرح عوام کو اکٹھا کر سکیں گے؟ پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے تو وہاں میں ایک رش پایا جاتا ہے اور وہ لوگ نہیں اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ نہیں آتے ہیں، تو کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا. اس وقت تو جو انہوں نے بجٹ کا حال کر دیا عام غریب آدمی کا، جو ٹیکسز لگائے ہیں، جو بجلی کے بل ہیں، جو عام آدمی کے مطلب دسترس کے باہر ہے، تو یہ بجٹ تو انہوں نے جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ، یہ آئی ایم ایف بجٹ ہے اور انہوں نے ہماری انڈسٹریز کو، ہماری جو فارمر ہے، کسی بھی شعبے کو نہیں بخشا ہے. تو پاکستان کی تاریخ کی بدترین بجٹ ہے اور اس کے خلاف عوام نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر، پنجاب میں تو سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو نہ نکلنا، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے. کے بھی خاصا جو ہے رجحان نظر نہیں آ رہا لوگوں کا باہر نکلنا، یا قیادت کوئی اسٹیبل نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ سر؟ دیکھا ہمارے کے بھی جلسے ہو رہے ہیں. 5 کو ہمارا مانسرا میں جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی. اس دن ہم نے صوبی میں جلسہ کیا ہے، موبلائزیشن ہوئی. ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہم جب پورا کریں گے پورے زور سے کریں گے. سر پارلیمنٹ میں یہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے آپ؟ پارلیمنٹ کا بھی اجلاس نہیں ہو رہا ہے. اب اجلاس کے دوران ہماری ایم این اے نے کردار ادا کیا ہے وہ تو تاریخی ہے. ہم بہرحال بھرپور طریقے سے اپوزیشن کریں گے اور عوام کی آواز بنیں گے. سر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات انشاءاللہ سر پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے جہاز وغیرہ یا کال کرنے کا اعلان کر رہی ہے یا اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے انشاءاللہ. فواد چودھری صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے؟ واپس آ رہے ہیں پارٹی میں؟ نہیں، وہ پارٹی ڈیسائڈ کرنے دو نا یار، بات کر رہے ہیں. سر بتائیے گا، کچھ ایسا پہلے آپ نے ایک پروٹیسٹ میں جو ہے اپنا ریکارڈ کروایا تھا، اسلام آباد میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا، دوبارہ اس کے بعد آپ کو رہا کر کے گیا ہے، اور ابھی دوبارہ سے آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، تو کیا لگتا ہے دوبارہ گرفتاری ہونے جا رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، یہ ایک دفعہ گرفتار کریں یا 1000 دفعہ گرفتار کریں، ہم نے احتجاج بھی کرنے ہیں، ہم نے جلسے بھی کرنے ہیں، ہم نے اپنی پارٹی کا موقف بھی عوام کے سامنے رکھنا ہے. ہم نے حق اور سچ عوام تک پہنچانا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ ہے. جو جھوٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جھوٹ فارم 47 ہے اور حقیقت فارم 45 ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے تقریباً 8 دن کی بے گناہ سزا دی گئی. ایک پرامن احتجاج کرنے پہ اگر آپ لوگ اتنا ظلم، جبر اور فسادیت دکھاتے ہیں تو نہیں پتا کہ اگر کسی کا کوئی قصور ہوگا تو اس کے لیے کیا کچھ کیا کرتے ہوں گے. جو ظلم تشدد ہمارے اوپر خانوں میں ہوا، جو ظلم تشدد ہمارے اوپر جیل میں ہوا، وہ سب کے سامنے تو نہیں آ سکتا، لیکن ہم تفصیلی نشست میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کریں گے. جب موقع ہوگا، جب آپ دوست بیٹھیں گے تو ہم آپ کو آن دا ریکارڈ بھی بتائیں گے، آف دا ریکارڈ بھی بتائیں گے جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم باہر نکل کے آئے ہیں، آپ یقین کریں ہمارے حوصلے، ہماری جرأت، ہماری خواہشیں اور بھی اوپر چلی گئی ہیں. اس لیے کہ خان صاحب اگر 1 سال سے یہ ظلم و تشدد برداشت کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو چند دن تھے، اور ان چند دنوں میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے. خان صاحب کے ہمسائے بھی رہے ہیں، ہم نے ان کی پہلے وکالت بھی کی، اس کے بعد ملزم ہو کے بھی اڈیالہ گئے ہیں، پہلے بھی ان سے ملتے رہے، اس کے بعد بھی ملتے رہے. اس سب کے باوجود بھی ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے، ہم ٹوٹے نہیں ہیں، ہم گھبرائے نہیں ہیں. انشاءاللہ سر فیکٹ کیا ہے، پنجاب میں خطرہ خواہ عوام اس طرح نہیں نکلی جس سے نکلنا چاہیے. مان لیتے ہیں پنجاب میں سر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن کے بھی خاصا رجحان نہیں دیکھا جا رہا عوام کی طرف سے، کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ پی کے سمیت پنجاب پورے میں بھی اب ہماری رابطہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس میں سردار لطیف کوسا صاحب ہیں، علی اعجاز بھٹر صاحب ہیں اور دوسرے دوست ہیں. تو انشاءاللہ ہم پورے پنجاب کو بھی کھڑا کریں گے، ایکٹیو کریں گے، انشاءاللہ نظر آئے گا آپ کو. اس کے علاوہ جہاں تک آج جو عدت کیس لگا ہوا تھا اس کی میں بات کر دوں تو خاور مانیکا نے ایک چیز ایڈمٹ کی ہے، وہ یہ کہ وہ کہتا ہے جس دن نکاح ہوا تھا اس سے ویری نیکسٹ ڈے، اگلے دن مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ ان کا نکاح ہو گیا، اور میں 5 سال سویا رہا، چپ رہا، میرا ضمیر نہیں جاگا، مجھے بتایا کسی نے نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا. ایک
मैं आपको एक हकीकत बताऊं, इमरान खान और बुशरा बीबी को सिर्फ एक इस जुमले पर, एक इस नुक्ते पर ही रिलीफ मिल सकता है कि भाई आपको जब 6 साल पहले पता चल चुका था तो आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते, आप उसको चैलेंज करते, आप उसमें तफसील में जाते, कहीं आप कोर्ट से आपको रिलीफ दे देती। आज आपको तशद्दुद, प्रेशर और या जो भी मेलाफाइडी है उसके जहन में इंटेंशनली, उसके बाद आप आके जैसे बेहूदा घटिया इल्ज़ामात लगा के ये केस कर रहे हैं। और रियासत को भी सोचना चाहिए, लोगों के बेडरूम्स तक चली गई हैं, जजेस के बेडरूम्स में कैमरे लगाए जा रहे हैं, जजेस को धमकाया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो सबसे ज़्यादा मुझे अलार्मिंग लग रहा है कि ATC रावलपिंडी के जज के साथ जो अडियाला जेल में हुआ है, उसके अमले के साथ जो हुआ है, ये शायद आप लोगों की नज़र में छोटा मामला होगा, छोटा मसला होगा, लेकिन ये इतना सेंसिटिव है। अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने टेकअप कर लिया तो ये बहुत दूर तलक बात जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।